ایک بڑی خبر سامنے آئی کہ ایران قطر کی سالچی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند ہے، اور آپ کو بتائیں کہ ایران قطر کی سالچی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند ہے۔ سینئر ایرانی عہدیدار کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ایران قطر کی سالچی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامندی سامنے آئی ہے۔ احمد حسن صاحب، یہ خبر اب سامنے آئی، کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا تھا، وہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہی انفولڈ ہوا ہے۔ ابھی 10 منٹ پہلے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر رک جائیے، یہ مٹیریلائز ہو جائے گی سیز فائر، تو یہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے الحمدللہ انفولڈ ہوئی ہے۔ اٹ واز ایکسپیکٹڈ کچھ عرصے کے لیے اب ایران اور اسرائیل آپس میں سیز فائر انجوائے کریں گے، لیکن یہ سیز فائر ہی ہے۔ سیز فائر کا مطلب یہی ہے کہ جنگ تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے، نہ اسرائیل کا پروجیکٹ اسرائیل ختم ہوا ہے اور نہ اس کے ہیجمونک ڈیزائنز ختم ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کا مائنر پاز ہے۔ اور جہاں تک اس وار کے ٹیک آؤٹس کی بات ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ ایران کو اس جنگ میں کوئی نقصان نہیں ہوا تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا، غلط بات ہوگی۔ ایران کو اس جنگ میں نقصان ہوا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں اس جنگ میں انٹر ہونے سے پہلے اور جنگ سے نکلنے کے بعد کمزور ہو کر نکلے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں انفارمیشن ڈومین میں، کائنیٹک ڈومین میں، نیریٹو ڈومین میں، پولیٹیکل ڈومین میں، دونوں ممالک اس جنگ میں داخل ہونے کے بعد کمزور ہو کے نکلے ہیں۔ دونوں لیڈرز، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، بینجامن نیتن یاہو، دونوں پولیٹیکلی ویک ہوئے ہیں اس جنگ کے بعد۔ ابھی کل آپ نے دیکھا سین ڈیگو میں کیلیفورنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پروٹیسٹ ہوا۔ برنی سینڈرز نے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کرٹیسائز کیا، جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ بیس جو تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہوئی، اسی طرح بینجامن نیتن یاہو کے ساتھ جو حال ہوا، جو پولیٹیکلی اسرائیل کے اندر اس کے اوپر پریشر آیا۔ اور دوسری طرف اگر پولیٹیکلی آپ ایران کو دیکھیں تو ایران میں جو آیت اللہ خامنائی کی جو ویکنس تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایران کی عوام جو تھی وہ اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑی تھی۔ سو یہ ٹیک آؤٹس ہے اس جنگ کے، جو کیلکولیٹڈ اور کولڈ ٹیک آؤٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ دونوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور وہ کمزور ہو کے اس جنگ سے نکلے۔ ٹھیک ہے خواجہ صاحب، اب دیکھا پہلے جس طرح سے پہل کی گئی امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کی، اور ایران نے اس کی تردید کی، لیکن اب ایران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ جو ہے انہوں نے بھی یہ بات مان لی۔ کس طرح دیکھتے ہیں اس خبر کو؟ میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ دیکھیں، ایک تو تھوڑا وقت لگتا ہے ان چیزوں میں، اور جو اجلت کا شکار ہیں اس سارے معاملے میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ہے۔ اور وہ اب دنیا کے معاملات میں دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ اتنی دفعہ میڈیا پہ اور اس طرح ٹویٹ اتنے ریگولر اور اتنے چھوٹے لمحے کے بات نہیں کرتے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا ایک سٹائل ہے اور وہ اس کو وہ فالو کرتے ہیں، اینڈ وہ مومنٹریلی مومنٹ بائی مومنٹ کام کرتے ہیں، ون موو ون ٹائم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ انپریڈکٹیبل بھی ہیں۔ اب لہٰذا یہ جہاں تک میں نے سیکنڈ بات آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ اس وقت میڈیشن کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ میڈیشن وہ بندہ کرواتا ہے جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو۔ اب اسرائیل کو تو امریکہ پہ ٹرسٹ ہے، لیکن ایران کیا میڈیشن کے لیے تیار ہوگا امریکہ کی میڈیشن میں؟ تو آنسر از نو۔ اس لیے اس میں قطر کا اور یہ باقی مسلم کنٹریز کا، ان کا بڑا اہم کردار ہوگا، ٹرکی کا، اور جن کی سربراہی میں یہ میڈیشن چلے گی۔ کیونکہ دیکھیں ایک تو سامنے ٹاکس چل رہی ہوتی ہے، اور پھر بیک ڈور چینلز پہ بھی، جسے ٹریک 2 بھی ہم کہتے ہیں، اس پہ بھی کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی تو شورلی یہ جو ہے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ایران کے لیے، ایرانی قوم کے لیے اور ایرانی لیڈرشپ کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ علی خامنائی کی جو لیڈرشپ کا جو امیج پوری دنیا میں گیا ہے، دیٹ از ریمارکیبل۔ اور میں یہ بارہا کہوں گا کہ وین آئی کمپیئر آیت اللہ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو مجھے آیت اللہ میں، ان کی ٹیم میں، ان کے فارن منسٹر میں یہ 3-4 دنوں میں جو شائستگی کا عالم تھا، اور جو گفتگو تھی، اور جو ٹھہراؤ تھا،
اور جس قوت سے لیکن وہ بات کر رہے تھے, جتنی کلیئرٹی سے شارٹ اینڈ کرسپ بات کر رہے تھے, وہ صرف ایران کے ڈیفنس کی بات کرتے تھے, اپنی آزادی کی بات کرتے تھے, اپنے کنوکشن کی بات کرتے تھے, اپنے فیتھ کی بات کرتے تھے, اور وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے اپنی آزادی کی کوئی کمپرومائز نہ ہونے کا اعادہ کرتے تھے. انہیں کسی جگہ پہ بھی کسی کو تباہ کرنا, کسی کو نست و نابود کرنا, کوئی ایسی فیشسٹ گفتگو کہیں نظر نہیں آئی. اور ان میں ٹھہراؤ نظر آیا, ان میں ڈپلومیٹک انداز نظر آیا, اور وہ انداز تھا جس سے لگتا ہے کہ گریٹ نیشنز, the way the great nations behave. تو ان کی لیڈرشپ نے یہ بہت اعلیٰ رول ادا کیا ہے. اور میرے خیال سے سب سے بڑا جو اس میں جس کو شکست ہے وہ نیتن یاہو کے امیج کو ہے. جس طرح پاکستان نے مودی کو, انڈیا کو شکست دے کے مودی کا جو منہ تھا اس کو کالک پھیری, اس کو ایگزیکٹ اس کی جو شکل ہے وہ دنیا کو عیاں کی کہ وہ فاشسٹ ہے, بگیٹڈ ہے, ہیٹ میں بلیو کرتا ہے. اسی طرح نیتن یاہو کی وہ جو گیدڑ بھپکی تھی, اور جو وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ میسکولن فورن پالیسی ہے اس کی, اور وہ اس کو ڈیفیٹ ہی کوئی نہیں کر سکتا, اور وہ ہر ایک کو بلی کرتا تھا وہ. لیکن وہ بھول گیا تھا کہ ایران جو ہے لبنان نہیں ہے, ایران جو ہے غزہ نہیں ہے. ایران از اے نیشن, نہ صرف نیشن اسٹیٹ ہے بلکہ اس کو ایک پرائیڈ ہے اپنے پرشین امپائر پہ. 5000 سال کی ہسٹری ہے ان کی. 7-8 وارز آپ دیکھ لیں پچھلے 200 سال میں, ان کی 7-8 وارز وہ لڑ چکے ہیں, اور وہ لانگ ڈرون وار لڑتے ہیں. اور ان کے پاس ایک بات ہے کہ وہ اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. جس طرح پاکستان جڑ جاتا ہے, اکٹھا ہو جاتا ہے, تو اس پوری چیز میں آیت اللہ علی خامنائی کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہوئی. پھر آپ ایک چیز سمجھیے, بہت ضروری ہے کہ 2 دن پہلے انہوں نے جو ریپلیسمنٹس ٹیم لیول پہ اپنی لیڈرشپ رکھی, اس میں کوئی ان کا بچہ شامل نہیں تھا. وہ یہ رضا پہلوی کا جب ایک ماڈل پیش کیا گیا جوکر والا, تو وہاں پہ وہ میڈیا کہہ رہا تھا ان کا یورپ کا کہ جی یہ اپنے بیٹے کو لائے گا اور یہ کرے گا. وہ قطعاً ایسی بات نہیں. انہوں نے آرمی میں بھی لیڈرشپ دکھائی. تو جس طرح انہوں نے اپنا کنٹرول, اپنی اتھارٹی کو قائم رکھا, ڈسپائٹ کہ ان کی میجر آرمی کی لیڈرشپ وائپ آؤٹ ہو گئی, لیکن انہوں نے نہ صبر کا سامان چھوڑا, لیکن بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا امریکن امپیریلزم کا. یہی امپیریلزم ہے, یہی نیو کونز ہے, یہی ڈیپ اسٹیٹ ہے جو ان کا دنیا میں انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا, لیکن مڈل ایسٹ میں ان کی سوچ جو تھی وہ نیو کونز والی تھی. ان کی سوچ امپیریل سوچ تھی, گلوبل کنٹرول مڈل ایسٹ کے کنٹرول کی تھی, مڈل ایسٹ پہ انفلوئنس کی تھی کہ وہ ٹوٹل. لیکن وہ جو بیلنس آف ٹیرر جو تھا وہ اپنی فیور میں کرنا چاہتا تھا اسرائیل, کرٹسی امریکہ, وہ اس کا خواب چکنا چور ہو گیا. جو بیلنس آف پاور پہلے مینٹینڈ تھا ایران کی وجہ سے, وہ آج بھی مینٹینڈ ہے. اور یہ ہے شکست امریکہ کی, یہ ہے شکست اسرائیل کی, کہ جو بیلنس اور اسٹریٹجک کیلکولس وہ چینج کرنا چاہ رہا تھا ایران کو ہٹ کر کے. ٹھیک, بہت خوب. احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے, خواجہ عمران صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب احمد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم, احمد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا احمد صاحب, اگر ہم بات کریں گے اس جنگ بندی سے سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ کس کو ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چین یا روس کو اس جنگ بندی کا فائدہ ہوا, جو خاموش بیٹھے تھے اور اپنی حکمت عملی بنا رہے تھے, بغیر اس میں انوالو ہوئے, ان کو جو ہے سیز فائر مل گیا, جنگ بندی مل گئی؟ I think it would be better to say کہ اس جنگ کے اندر جو ایکٹیو پارٹیسپینٹس تھے تینوں, اسرائیل, ایران اور امریکہ, ان تینوں کو ہی ایک طرح سے اور پورے مڈل ایسٹرن وار تھیٹر کو اس جنگ بندی کا فائدہ ہوا ہے. اور پاکستان نے, فار ایگزامپل ہم کیونکہ پاکستانی ہیں اور ہم ہر چیز کو پاکستان کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں, تو پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر اس پوری دنیا کے اندر, پورے خطے کے اندر. پاکستان نے جو ہم نے پہلگام کے بعد, انڈیا نے جو فالس فلیگ آپریشن کے بعد جو انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا, ہم نے جو جواب دیا انڈیا کو, وہ صرف ہم نے پاکستان کی بقا کی جنگ نہیں لڑی, ہم نے انڈیا کے جو ہیجمونک ڈیزائن سے پورے ریجن کے, بنگلہ دیش کو لے کے, میانمار کو لے کے, نیپال, بھوٹان, چائنا, ایون
इन तमाम ममालिक को लेके जो हेजेमोनिक और एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन थे इंडिया के, हमने उसके खिलाफ जंग लड़ी और हमने रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जो पूरे खित्ते की एक सेरेनिटी है, एक पीस है, उसके लिए हमने वो जंग लड़ी। और फिर पाकिस्तान इमर्ज्ड, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मुल्क बन के आया जिसने पीस और स्टेबिलिटी के लिए अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को डिटर किया। ये पाकिस्तान ने दुनिया को नया मॉडल दिया। जिस तरीके से दुनिया ने पाकिस्तान की पजीराई की, पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, पाकिस्तान को इज्जत मिली, पाकिस्तान को मिलिटरीली बेनिफिट्स मिले, पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक रिस्पेक्टेबल पावरफुल कंट्री के तौर पे सामने आया। तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये मॉडल दिया कि सिर्फ आप जंगों से हीरो नहीं बनते, आप अमन से भी हीरो बनते हैं, आप स्टेबिलिटी से भी हीरो बनते हैं, आप अपने से बड़े